السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحریر ٹی وی اردو میں خوش آمدید۔ آج کی تحریر لکھتے ہوئے میرے ذہن میں کئی سوالات تھے۔ بہت سارے سوالات ایسے تھے جن کے جواب بہت دور کہیں مل رہے تھے۔ سب سے پہلا سوال فلسطین اور اسرائیل کی مسئلہ ہے۔ اصل جنگ ہے کیا؟ بیت الاقدس 3 مذاہب کی مقدس جگہ ہے۔ مسلمانوں کا قبلہ اول، عیسائیوں کے لیے یسوع کی جائے ولادت، یہودیوں کے لیے ہیکل سلمانی۔ شروع کرتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، جن کے 2 بیٹے تھے، اسماعیل اور اسحاق۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت یعقوب۔ یہاں سے کہانی شروع ہوتی ہے اسرائیلیوں کی۔ اسرائیل یعنی اللہ کا بندہ، یہ لقب حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب کفیل مصر بنے تو آپ کو حکم ہوا کہ اپنے تمام خاندان یعنی آل یعقوب کو مصر بلایا جائے اور مصر کی سرزمین کی ایک مخصوص جگہ یعنی کہ مصر کی سرزمین کا ایک مخصوص حصہ ان کے لیے مختص کیا گیا۔ اللہ کی طرف سے کہا گیا کہ آل یعقوب اس سرزمین میں تمہارے لیے برکتیں ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے 12 چشمے جاری کیے اور یوں اس سرزمین کا نام یعقوب کے لقب سے اسرائیل پڑ گیا، جسے آج یروشلم کہا جاتا ہے۔ آپ کی نسل سے کم و بیش 70,000 انبیاء کرام آئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی یہودا کی نسل آگے بڑھی تو ان میں سے آنے والے تمام نبی اسرائیلی یہودی کہلائے۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور آ گیا۔ جب فرعون نے مصر کی زمین آپ پر تنگ کی تو بنی اسرائیل کے ساتھ آپ کو مصر سے نکلنا پڑا۔ اس دوران بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی بہت سی کرم نوازیاں بھی ہوئی، جس میں سے منسلوا، چشموں کی بہتات، مچھلیوں کا شکار کا ذکر قرآن میں بھی ملتا ہے، اور ہمیں وہاں ایک گائے کا ذکر بھی ملتا ہے جس کے لوتھڑے سے مردے نے اللہ کے حکم سے زندہ ہو کر اپنے قاتل کا بتایا۔ اس گائے کی نشانیاں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان فرمائی، جو کہ ایک سرخ مائل رنگت کی گائے تھی، اور ایسی گائے آج بھی یہودیوں کے نزدیک مقدس مانی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد دیگر نبی آئے، اور اس دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے دور کی کچھ باقیات، تورات، منسلوا کا کچھ حصہ بنی اسرائیل نے ایک صندوق میں محفوظ کر لیا، اور یہ اللہ کی طرف سے حضرت آدم کو دیا گیا ایک خاص صندوق تھا جو نصر دل نصر یہودیوں کے پاس رہا، جسے قرآن میں تابوت سکینہ کے نام سے پکارا گیا، اور یہ یہودیوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز ہے۔ حضرت داؤد نے جب جالوت کو ہرا کر اس سے تابوت سکینہ حاصل کیا تو یوں بنی اسرائیل نے انہیں نبی تسلیم کر لیا۔ یوں حضرت داؤد علیہ السلام نے اس صندوق کی حفاظت کے لیے ایک ہیکل تعمیر کروانا شروع کیا، جو کہ ان کی زندگی میں مکمل نہ ہو سکا، اور ان کے بیٹے حضرت سلمان علیہ السلام نے جنوں کی مدد سے اسے مکمل کروایا، اور اس دوران آپ کی بھی وفات ہو گئی۔ اسی وجہ سے اسے ہیکل سلمانی کہا جاتا ہے۔ بعد ازاں بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اسرائیل پر حملہ کیا اور ہیکل سلمانی کو بھی گرا دیا۔ تابوت سکینہ بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ پیرس دی گریٹ نے دوبارہ یہ شہر حاصل کیا، یہودیوں کو دوبارہ یہاں آباد کیا، اور تابوت سکینہ کو بھی واپس لایا گیا۔ ہیکل سلمانی ایک دفعہ پھر تعمیر کیا۔ پھر وقت گزرا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہوئی، جنہیں نعوذ باللہ یہودیوں نے دجال، نجائز اور کیا کیا لقب دیے۔ یہاں سے یہودیوں میں 2 الگ قومیں ہو گئی، ایک یہودی اور دوسرے عیسائی۔ یہودیوں نے سازش کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانا چاہا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس اٹھا لیا۔ اس کے بعد یہودی اور عیسائیوں میں کئی چھوٹی موٹی جنگیں ہوئی۔ پھر عیسائی رومی بادشاہ ٹائٹس نے اس شدت سے یروشلم پر حملہ کیا کہ پورے علاقے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ ہیکل سلمانی کو بھی گرا دیا، جس کی صرف ایک دیوار اس وقت اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، جسے دیوار گریا کہا جاتا ہے، جہاں یہودی جا کر تورات کی تلاوت کرتے ہیں اور گریا ذرا کرتے ہیں۔ تابوت سکینہ بھی نہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ ٹائٹس کے حملے کے بعد یہودی آخری نبی کے انتظار میں تھے، کیونکہ اللہ پاک نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ انہیں عروج بخشا جائے گا۔ اس وعدے کا ذکر سورۃ البقرہ میں بھی موجود ہے۔ اے بنی اسرائیل، نعمتوں کو یاد تم پر کی گئی اور اپنا وعدہ پورا کر لاؤ تاکہ ہم بھی اپنا وعدہ۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ہیکل سلمانی 3 دفعہ تعمیر ہوگی، جو کہ 2 دفعہ ہو چکی ہے۔ یہودی اپنا مسیحا اور آخری نبی کے انتظار میں تھے کہ ٹائٹس کے حملے کے 500 سال بعد نبی آخری الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہاں یہودیوں کو یہ جھٹکا لگا کہ سارے نبی حضرت اسحاق کی نسل میں سے ہیں، تو آخری نبی حضرت اسماعیل کی نسل میں کیوں کر آ گئے، اور انہوں نے ایمان لانے سے ہی انکار کر دیا۔ مسلمانوں کے لیے بھی وہ انبیاء کی نشانی ہے، اس لیے ہیکل سلمانی کو بیت الاقدس کا نام دیا گیا۔ اسلام کے آغاز میں یہودیوں کو قائل کرنے کے خاطر ہی بیت الاقدس کی جانب منہ کر نماز پڑھنے کا حکم ہوا، کیونکہ یہودی اس طرف منہ کر کے عبادت کیا کرتے تھے۔ 70 ماہ بعد ہماری عبادت کا رخ بیت الاقدس سے بیت اللہ کی جانب موڑ دیا گیا، کیونکہ مسلمانوں کا شروع سے قبلہ اول وہی رہا۔
جسے پہلے حضرت آدم اور پھر حضرت ابراہیم نے تعمیر کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں اسرائیل یعنی یروشلم پر عیسائیوں کا قبضہ تھا۔ بیت الاقدس ہی کے احاطے میں انہوں نے گرجا گھر تعمیر کروایا ہوا تھا اور عین تابوت سکینہ والی جگہ پر گند پھینکا کرتے تھے۔ ایسا وہ یہودیوں کی نفرت میں کیا کرتے تھے۔ یروشلم کی فتح کے وقت جب حضرت عمر وہاں گئے تو عیسائیوں پر برہم ہوئے، وہاں صفائی کروا کر مسجد تعمیر کروائی اور قرآن مجید میں موجود معراج والی واقعہ کی نسبت سے اس مسجد کا نام اقصی رکھ دیا گیا۔ یہودیوں کی دیوار گریا بھی اسی احاطے میں موجود تھی تو زائرین کی حیثیت سے انہیں بھی وہاں آنے کی اجازت دے دی گئی۔ خلافت عباسیہ تک یروشلم ایک مسلم شہر رہا۔ اس کے بعد عیسائیوں نے دوبارہ یروشلم پر حملہ کر کے اسے قبضہ کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی نے عیسائیوں کے خلاف 50 سے زائد جنگیں کر کے بیت الاقدس دوبارہ حاصل کیا اور پھر 700 سال تک یہ خلافت عباسیہ کے زیر سلطنت رہا۔ یہودیوں کو بھی دیوار گریا تک اپنی مذہبی اقدامات کی آزادی رہی اور پھر یہودی آہستہ آہستہ یروشلم میں آباد ہونا شروع ہو گئے۔ اس دوران کئی بار انہوں نے خلافت عثمانیہ کے سلطان کو پیسے کے عوض یروشلم انہیں سونپنے کی لالچ بھی دی لیکن ناکام رہے۔ مسئلہ فلسطین پر پاک کی تمام داستان سننے کے لیے ہماری آگے آنے والی ویڈیو کا انتظار کریں۔ شکریہ۔